Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You all are watching us live and exclusive via HEC web channel EDU TV from University of Balochistan Media Department Quetta. आप सबको आज के Microsoft Imagine Cup 2020 इवेंट में खुशामदीद कहते हैं. I myself, the host for today, Rabia Nazar, और मेरे साथ co-host हैं. और मैं हूँ आपका मेजबान मीरवाइस नहीं. Microsoft Cup 2020 is one of the biggest contests that an undergraduate student can participate in. यहाँ पर मैं Microsoft Imagine की कुछ हिस्ट्री बताना चाहूँगी. So, Microsoft Imagine Cup 2020 now happening here in Balochistan region, and it's founded in 2003. This cup is the company's premier student technology and innovation competition. This year, Imagine Cup is live again in Pakistan in the partnership with Higher Education Commission and Kamyab Naujawan. It provides an opportunity for student technologists, developers, and aspiring entrepreneurs from all academic backgrounds to collaborate, develop our technology application, and bring concept to market. The winning team will take home in the Imagine Cup trophy along with $100,000 and a mentoring session with Microsoft Imagine Cup CEO Satya Nadella. Most exciting thing about the Imagine Cup is these teams. They come from different ideas and they bring them to reality all on Azure. It's something that it would be an opportunity for a lifetime. So it's a prestigious tournament because it's all about learning, creativity, innovation, invention, and critical thinking. I must say, Microsoft HEC has given a great platform for the students. We are most grateful to them. Many of the students across the world applied and submitted to the competition, and here in Balochistan region, multiple different universities has been selected who gonna be competing today. Balochistan region happening 6th time. Balochistan mein this is 6th time it's in a collaboration with HEC it's happening. It's very exciting because they all be able competing for the final Imagine Cup World Championship. So नाज़रीन हमारे साथ हमारे मोहतरम जजेस भी मौजूद हैं और मैं जजेस की तरफ जाना चाहूँगी, उनको वेलकम कहना चाहती हूँ और कहूँगी कि प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. Thank you very much. I am Dr. Mohammad Nadeem from Computer Engineering Department of BUTEMS Quetta. Thank you. Yes, I am Aisha Iftikhar from Department of Information Technology, BUTEMS Quetta. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum. I am Dr. Atiq Ahmed from Department of Computer Science, University of Balochistan, Quetta. Thank you, judges. So the participants are ready, of course. पहली टीम को मैं बुलाना चाहूँगी, उनसे गुजारिश है कि वो आके अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें. Thank you. Respected judges, Assalamu alaikum. My name is Rida and I'm greatly honored to be a part of Imagine Cup 2020 Quetta. I belong to the Computer Science Department and I have recently completed my graduation from Sardar Bahadur Khan Women University. Let's have a look at the project. The project that I have made is my final year project named as the Resilient Pakistani. Resilience किसी भी शख्स की उस एबिलिटी को कहते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी से रिकवर हो जाए. इस गेम में मैंने पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को कवर किया है और हर प्रोविंस का एक कोर इशू है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्चेस ऑफ 2018 and 2019. The content which I am going to present today include the problem statement, existing solution, my solution that I have provided, working of my game and the tech stack that I have used in my project.
First off, we have the problem statement. पाकिस्तान since its conception बहुत सारी हार्डशिप को फेस कर रहा है. अगर हम ये बात कहें कि 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अपनी बेसिक फैसिलिटीज से भी डिप्राइव कर रही है, तो ये गलत नहीं होगी. बेसिक फैसिलिटीज में हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आती हैं, उसमें हमारे पास हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है, क्लीन वाटर एक्सेस आता है, और इसमें जो है वो क्लाइमेट चेंज है. अगर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन की बात करें तो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश करती है टू कॉप विद दीज कर्व कॉन्सिक्वेंसेस. फर्स्ट ऑफ वी हैव द बलूचिस्तान. अगर बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू हमारे पास पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बलूचिस्तान में 50% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि इलिटरेट है और 50% ऐसी है जो कि लिटरेट है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें जो है वो डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स दी जाती है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू आवर स्टडीज. पंजाब की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द IMF 73% रूरल एरियाज ऐसे हमारे पास हैं जो कि साफ पानी से महरूम हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पंजाब में क्लीन वाटर का एक्सेस समहाउ पॉसिबल है. अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में हेल्थ केयर इश्यूज पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द सिंध स्ट्रेटजी 2012 टू 2020 सिंध में डिफरेंट रेशियोज हैं डिजीज के, जिसमें हमारे पास HIV एड्स सबसे ज्यादा, हमारे पास इसमें जो है वो हेपेटाइटिस A B C आता है, एंड रिसेंट केसेस हमने देखे रेबीज की. उसकी वजह से क्या होता है कि स्पेसिफिकली सिंध के जो रूरल एरियाज हैं उनका एक्सेस जो है वो इन सब फैसिलिटीज तक नहीं होता और वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज गेट नहीं कर सकते. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसाफ सेहत कार्ड या वसीला हेल्थ की जो है वो वसीला सेहत की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वो अपनी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज को कंटिन्यू कर सकें. अगर KPK की हम बात करते हैं तो KPK में अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर अरशद अब्बास जो ये कहते हैं कि 0.5% हमारे पास रेशियो ऐसा है जो कि डिफॉरेस्टेशन का है, विच इज वेरी हॉरिफाइंग, जिसमें जो है वो हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इश्यूज आते हैं. इस प्रॉब्लम को KPK गवर्नमेंट ने सॉल्व करने के लिए बिलियन ट्री सुनामी की कैंपेन चलाई और WWF ने प्लास्टिक वेस्ट की प्रिवेंशन की कैंपेन चलाई, जिसकी वजह से हम जो है वो लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर को सेव कर सकते हैं. नाउ कम टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और ये इंटेंड करते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 ये सब जो टोटल 17 SDGs हैं उनको ये कवर कर लेंगे. मैंने अपने गेम में जो चीज एड्रेस की है कंसेक्टिवली SDG नंबर 3, 4, 5, 6, 13, 14 एंड 15 को एड्रेस किया है. अगर हम गुड हेल्थ और वेल बीइंग की बात करें तो ये हमारे पास सिंध का इशू है. क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी. अगर जेंडर पैरिटी रेट बलूचिस्तान में देखा जाए तो फीमेल के एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू द मेल, तो ये हमारे पास एक बेसिक इशू है. वाटर क्लीन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास पंजाब का इशू है एंड सेम 13, 14, 15 हमारे पास KPK के इश्यूज. नाउ लेट्स लुक टू द प्रोजेक्ट रिव्यू. जब मैं अपना प्रोजेक्ट का डेमो प्रेजेंट करूंगी तो उसकी जो स्क्रीन कुछ डिस्प्ले होगी वो इस तरह होगी. सबसे पहले जो है वो गेम उस पर डिस्प्ले होगा. गेम में सबसे पहले हमारे पास एक वुडन बोर्ड है. वुडन बोर्ड में सबसे पहले हमारे पास एक प्ले का बटन है. जब हम प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रीजन डिस्प्ले होंगे. इन रीजन्स में से आपको एक रीजन सिलेक्ट करना है और एक सिलेक्ट करने के बाद उस रीजन की स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस होगी. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द बलूचिस्तान. अगर बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में एजुकेशन का इशू है, तो सबसे पहले एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस होगी. उसके बाद प्लेयर अफेक्टेड पीपल के पास जाएगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा और प्रॉमिस करेगा दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. फिर नेक्स्ट वो जो है वो हर्डल्स से जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड इन द एंड सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा. गेम प्ले की स्क्रीन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होती है. इफ यू टॉक अबाउट द बलूचिस्तान में जो है वो जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो बलूचिस्तान है. जिस तरह मार्कोड को मैंने पीछे जो है वो यूज किया है एज अ बैकग्राउंड. सबसे पहले हमारे पास कुछ बटन्स हैं जिसकी मदद से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं. स्पेशल बटन्स हैं स्क्रीन पे जिनको प्रेस करने से दैट यू कैन किल द एनिमी. इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है हर स्टेज में, या 4 मिनट हमारे पास अलॉटेड है. उन 4 मिनट के अंदर द प्लेयर मस्ट हैव टू कंप्लीट इट्स टास्क. और अगर हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पॉइंट्स में हमारे पास ब्रोंज, सिल्वर एंड प्लैटिनम के जो है वो कॉइन है. इन कॉइन पर डिफरेंट नंबर हैं और हर स्टेज का सर्टेन स्कोर है जो कि प्लेयर को चेस करना है. द सोल्यूशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड. हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश करती है टू कॉप विद द कर्व कॉन्सिक्वेंसेस, बट जरूरत इस चीज की है दैट वी शुड हैव
پوائنٹ پہ جو ٹاسک پلیئر کمپلیٹ کر لے گا اور اس کے بعد یہاں سولوشن دکھایا جائے گا کس طریقے سے پلیئر اس افیکٹڈ چائلڈ کو لے کر ہاسپٹل لے کر گیا. آؤٹ سائڈ دی ہاسپٹل پلیئر یہ سوچے گا کہ سندھ میں کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں اور سندھ کے جو رورل ایریا کے پیپل ہیں وہ جو ہے وہ اس سے ڈپرائیو کر رہے ہیں, تو کیوں نہ اس پرابلم کو سالو کیا جائے اور کچھ ہیلتھ کیئر سینٹر ایسے بنائے جائیں تاکہ جو رورل ایریا کے پیپل ہیں ان کا بھی ایکسیس ہو سکے ٹوورڈز ہیلتھ. دین وہ ہمارے پاس اتھارٹیز کے ساتھ بات کرتا ہے اور آفٹر سم ڈیز وہ جو ہے وہ سکسیزفلی ایک ہیلتھ کیئر سینٹر, ہاسپٹل نہیں کہہ سکتے, ہیلتھ کیئر سینٹر ہے جو کہ وہ بلڈ ہو جاتا ہے تاکہ رورل ایریاز کے جو پیپل ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکے. اس کے بعد جو ہے وہ میرے کریڈٹس ہیں جو کہ ٹوورڈز اے ڈیولپر ہیں. اس میں جتنے سانگس یا جتنے ساؤنڈس میں نے یوز کی ہیں ان سب کے کریڈٹ ڈالے ہیں تاکہ کوئی کاپی رائٹ کی اسٹرائک نہ. نیکسٹ ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشنس ہیں جس میں ہمارے پاس مینیو میں جا کے ہیلپ آپشن ہے. اف یو ڈونٹ نو دیٹ ہاؤ ٹو پلے دی گیم دین آپ اس کو پلے کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ یو کین پلے دی گیم. اس میں ساری جو ہے وہ ڈسکرپشن ہے. اس کے علاوہ میری گیم میں کچھ ہڈن آبجیکٹ ایسے ہیں جو کہ ہر پروونس کی اسپیشلٹی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بلوچستان کا ڈرائی فروٹ بہت زیادہ فیمس ہے. سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھی بریانی ہے. پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں لسی ہے. اور کے پی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی پشاوری چپلی کباب. تو ان سب کی جو ہر پروونس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ میں نے ڈالی ہے. جب وہ ہڈن کلیکٹیبل فیگر کو وہ کلیکٹ کرے گا تو یہاں سے وہ انلاک ہو کے دیٹ یو کین ایکسس. Would you like my project? Okay, sir. Thank you, Rida. Your project was very مطلب بہت اچھا تھا, بہت ڈفرینٹ تھا.
آپ نے پاکستان کی بہت ساری چیزوں کو ایسی ہائی لائٹ کیا ہے جو نارملی گلوبل اس پہ نہیں جانی جاتی. سو بہت کوشش بھی بہت اچھی ہے. اور آئی گیس کویشچنس کے لیے آئی ریکویسٹ ڈاکٹر عتیق کہ وہ اسٹارٹ کریں. شیور. تھینک یو ویری مچ ردا. جیسے میڈم نے بتایا کہ اٹ واز اے گڈ آئیڈیا. اس میں میرا جو بیسک کوشچن ہے وہ یہ کہ ایس ڈی جی کے جتنے بھی گولس ہیں وہ تو پری ڈیفائنڈ ہیں, بٹ a single province can have multiple issues. For example, آپ نے بلوچستان کی بات کی کہ یہاں پہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایشو ہے, بٹ ہیلتھ ایشو از آلسو ایٹ دا سیم ٹائم there. تو ہیو یو کنڈکٹیڈ یور سروے کہ کتنے پرسنٹ یہ ایس ڈی جی گول جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ ہو چکی ہے اس میں؟ سر میں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ریسرچز کو لے کے کام کیا ہے. اس طرح ہے کہ یہ گلوبل ایشوز ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایشو ہمارے پاس ایک پروونس میں. بلوچستان میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہنگر کے ایشوز بھی ہیں, واٹر سینیٹیشن ان سب کے ایشوز ہیں. لیکن اسپیسیفکلی میں نے جن ریسرچز کا جس طرح میں نے ریفرنس آپ کو پرووائڈ کیا, ان ریسرچز کو جب میں نے ایڈریس کیا تو اس میں وہ اسپیسیفکلی وہ پرابلم تھی جو بہت زیادہ تھی, اور پھر میں نے دیکھا کہ ایس ڈی جیز جو تھی وہ بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہی تھی, تو میں نے اس طریقے سے اس پہ ورک کیا. Right. So one of the requirement is to integrate Azure platform. So uska plan آپ ذرا شیئر کریں, کیا ہے آپ کا؟ سر بیسیکلی دس واز مائی فائنل ایئر پروجیکٹ, اور یہ تھوڑا انیشیل لیول پہ ہے. یہ آلریڈی میں نے گوگل پلے پہ پبلش کر دیا ہے, بٹ ان شاء اللہ فار دا نیکسٹ اپڈیٹ میں اس طریقے سے کروں گی کہ پوائنٹس کے علاوہ ہمارے پاس اسکور پہ ورک ہوگا. اسکور پہ ورک ہوگا, ہر پلیئر جو کہ پلے کرے گا اس کی اپنی پروفائل بنے گی, اس میں اس کے ہائیسٹ اسکور اسٹور ہوں گے, اور اس کی کنیکٹیوٹی ایجر کے ساتھ ہوگی. بیسیکلی جو میں نے سی شارپ پہ کام کیا ہے, تو سی شارپ کیا یونٹی میں نے پریف ایپ پہ کام کیا ہے جو کہ یوز فار دا ڈیٹا اسٹور. تو انیشیل لیول پہ وہ ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے پریف ایپ میں, لیکن انشاءاللہ فار دا فیوچر میں ایجر کی کنیکٹیوٹیز کے ساتھ کروں گی, تاکہ جو ہے وہ جو بھی شخص اپنی پروفائل بناتا ہے اس کے ہائی اسکور اس میں جو ہے وہ سیو ہو جائے. Okay, Rida, I have one more question. Do you have levels on your game? یس میم, ہر جو پروونس ہے اس کا اسپیسیفکلی ایک لیول ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بلوچستان کا ایک لیول ہے, جیسے آئی ہیو سیڈ بفور کہ یہ میرا ایف آئی کیو لیول پروجیکٹ تھا. انشاءاللہ فار دا فیوچر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان ایپ پرچیز آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ آ سکتے ہیں, جو پلیئر ہیں ان کی اٹائر ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, تو ان سب یا مزید لیول آ سکتا ہے. تو آئی ایم ورکنگ آن اٹ. مزید لیول کے علاوہ یو کین آلسو اکوموڈیٹ ملٹی پلیئر آپشنز اف پاسبل. جی ایک پروونس ہے, سو دیر کین بی ٹو پلیئرس پلئنگ ود ایچ ادر اینڈ سجیسٹنگ سم تھنگ ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم. سو اٹ ول انٹروڈیوس اے سارٹ آف کمپٹیشن کہ لائک فار ایگزامپل اف یو آر انٹروڈیوسنگ بلوچستان, سو اس کو کوئی اسپیسیفک اگر آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو ایشو, سو دیر کوڈ بی این آپشن کہ دو پلیئرس اس کو کھیل رہے ہوں اور اپنے اپنے طریقے سے اس آپشن کو سالو کر رہے ہوں. سو ایک ریکمنڈیشن مطلب میری ہے, اف یو کین اکوموڈیٹ اٹ ان نیکسٹ پروٹوٹائپس, سو آپ یہ کریں کہ لائک اگر آپ ملٹی پلیئر آپشنز یوز کرتی ہیں یا ملٹی لیول یوز کرتی ہیں ان یور گیم, سو یو کین ڈو کہ آپ آخر میں ایک پروفائل جنریٹ کروا لیں کہ کیا کویشچن مطلب پرابلم تھا کہ, اور اس کے ریلیٹڈ سینیریوز آپ کو کیا ملے. سو اس کے بیس پہ آپ یہ ریزلٹس کہیں پہ پبلش بھی کرا سکتی ہیں جو ڈفرینٹ یوزر سے سالو کروا کے پلے کروا کے. انشاءاللہ جس طرح بیسیکلی جو میرا انٹرسٹ ہے وہ ہے ٹورڈز گیم ڈیولپمنٹ, تو مطلب اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے یو آئی جو میں نے ڈیزائن کیا ہے وہ فی الحال میں نے ہینڈ ڈرا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ان فیوچر جتنا بھی اس کا یو آئی ہوگا یا پلیئر ہے وہ سب ہینڈ ڈرا ہوگا, کیونکہ میں خود ان کو ڈیزائن کروں. ایک سجیشن جو میں بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا سوشل امپیکٹ دیکھنا چاہیں, سو اس وقت آپ کی جو گیم ہے بہت امیجنیٹو ہے, ریئل پرابلم سے بالکل آپ ایک امیجنیشن کی طرف چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر آپ اس کو اس طرح سے کریں, لیٹ سپوز جیسے آپ نے ایک ڈیمونسٹریٹ بھی کیا سندھ میں, وہ ایک بچے کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹ یا ڈاکٹر کو سرچ کر رہے ہیں, سو یو کین انکلوڈ دی ریئل لائک مے بی لوکیشنز جہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ پلیئر ہو سکتا ہے وہ سرچ کرتا ہوا وہاں پہ جائے, اور اس کو ہو سکتا ہے کوئی آئی ڈونٹ نو آپ کیسے کریں گی, اس میں کوئی روڈ کا نام یا کچھ انفارمیشن آ جائے, یا کوئی چیز ڈسکلوز ہو جائے کہ کتنے ہیلتھ یونٹس ہیں یا ڈاکٹرز ٹائمنگز اینڈ سو آن, اس ٹائپ کی کچھ چیزیں. یہ بھی آپ کر سکتی ہیں, بیکاز اس سے فرق یہ ہوگا کہ آپ کی گیم اگر کوئی پلے کرتا ہے, دے ول ایٹ لیسٹ لرن سم تھنگ پروڈکٹیو, جس سے وہ ریئل لائف میں اگر کبھی انہیں کوئی لگتا ہے کہ بچہ بیمار ہے اور اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا اسے کہاں لے کے جانا ہے, سو ایون اے کڈ وڈ نو کہ اس کو کہاں لے کے جانا چاہیے.
सही ना? So do consider this. सर इंशाल्लाह फ्यूचर की जो अपडेट्स आएंगे उसमें मैं आप सबकी रिकमेंडेशन को जरूर कंसिडर करूंगा. ऑल्सो वन मोर थिंग, नॉर्मली हमारे पास गूगल प्ले इज नॉट द ओनली ऑप्शन. iOS के लिए आपने क्या सोचा हुआ है, कुछ है प्लान्स आपके? इंशाल्लाह सर फिलहाल जो है वो इनिशियल जो मेरा टारगेट था वो गूगल मतलब एंड्रॉइड की मार्केट की थी, बट मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि iOS के लिए हो गया या फिर विंडोज़ के लिए हो गया, तो इंशाल्लाह उन सब के लिए डिफरेंट जो इसके वर्जन आएंगे मैं उनको लॉन्च करूँगी और इसको टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी करती रहूँगी. So Rida, you can go for cross platform application design. अगर आप नेक्स्ट उसमें जाएं इसको. जी जी मैम, बेसिकली जो यूनिटी है ना, ये हमारे पास इसके सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप एक दफ़ा एप्लीकेशन बनाओ, यू कैन डिप्लॉय इट एवरीवेयर. तो जो एंड्रॉइड के लिए मैंने जो है वो फर्स्ट ऑप्शन मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी, क्योंकि एंड्रॉइड के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं मतलब मेरी नज़र में. तो जो है वो एंड्रॉइड के लिए मैंने इसको पब्लिश किया है, बट इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैं इसको iOS के लिए भी पब्लिश करूँगी. Alright, thank you very much. All the best. थैंक यू सो मच सर. Good luck, Rida. गुड लक. राइट जी, मुझे उम्मीद है कि जजेस को पहली प्रेजेंटेशन का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट था वो पसंद आया होगा. और मैं बताना चाहूँगी कि हमें तमाम नाजरीन देख रहे हैं स्टेम लाइव फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट से. और ब्रेक पे जाने से पहले मैं जूरीज की जो है इजाज़त लेना चाहूँगी कि वी वांट टू गो फॉर द ब्रेक. Sure. थैंक यू. बता दीजिए. आ जाओ, गुजर जाओ, अगर बड़े जो कैमरे के सर अभी इसको मैं डिस्कस करना. डॉक्टर साहब, सर अगर आप प्रेजेंटर को थोड़ा सा स्क्रीन से इधर मूव कर दें, क्योंकि स्क्रीन ना हमें नजर आ रही थी ना वो कैमरे पे नजर, उस पे डिस्प्ले में नजर आ प्रेजेंटर रही को या थी. प्रेजेंटर को थोड़ा सा स्टूडेंट है. जी हाँ, स्टूडेंट को इस तरफ. सही है. जो इमेजिन का लिखा है ना उसके ये सामने. जगह तो वैसे भी वो इनकी. जी तो इनको जरा गाइड कर दें ताकि कहाँ खड़ा होना है. चलें. जिसको कह रहे थे ना कि रिकमेंडेशन या कमेंट्स आपको. हम सब में एंड में एक मीटिंग कर लेंगे. आप अपने कुछ नोट्स लिख लीजिए. दोनों को लगा एक सामने. अच्छा, आप लोग जो प्रेजेंट कर रहे हो स्क्रीन में स्क्रीन में आ जाए ताकि जजेस को नजर आए. और कटी नहीं किया उन्होंने अभी तक. किसने कॉपी किया? सर आप कॉफ़ी चलेंगे? श्योर. आप सब कॉफ़ी लेंगे?
बात सुनो. अच्छा ठीक है, आप इसको आमें जी शुक्रिया. उस माइक को ये असल में बड़ी मुश्किल से इन स्पेस मिली हुई है. इशू आता है साउंड प्रूफिंग का, तो वो जितना इनके पास एक्सपेंस था सब उस हवाले से जो है ये के साथ एक लेबरल होते हैं. सही हो गया. बैक चेक. अब चले इसमें लाइव. हाँ तुमसे पूछ लेना. हेलो हेलो. सर अभी जा रहे हैं दोबारा लाइव. एक सेकंड. आप चलिए जरा भी उसको दिया मैं ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूँ. इस तरफ सारी बस पर जोड़ दो. पूरा पेज पे जाना जरूरी कि नहीं जाना जरूरी. Guys, please start. वेलकम बैक जी. और हमारे साथ दूसरी टीम मौजूद है जो कि जिनका ताल्लुक SBK यूनिवर्सिटी से है. और प्लीज आप कंटिन्यू करें अपनी प्रेजेंटेशन. Assalamu alaikum everybody. My team name is TechTerm Team, जो कि हमारे पास जो ऐप है. हमारी जो ग्रुप मेंबर्स हैं consist of 3 members, that is Kabiha, Aksa and me. My name is Javeria Arshad and our supervisors are Samina Azam from SBK, HOD of CS department, and co-supervisor is Usman from Bitas. हमारा जो content होगा today's का, that is I will address my problem statement, then our solution, then I will tell you about what tools have. मुझे बताओ कि एंड्रॉइड में या फिर मैक ओएस के फोन में क्या फर्क है. उसने कहा वो भी फोन है, वो भी फोन है. मींस दैट उसको ये नहीं पता था कि एंड्रॉइड के फोन्स और आईफोन के फोन्स में क्या फर्क है और वो क्यों इस तरह है. तो मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे आती है कि बच्चों दे डोंट नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी. पाकिस्तान के जो बेसिक बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों से लेकर FSC की बुक्स तक आप देखें, वो सारी के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत कम वाकिफ हैं. दे डोंट नो अबाउट एवरीथिंग. और अगर कोई आगे जाकर CS या IT फील्ड में जाता है उनको फिर भी बहुत नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन अगर कोई फील्ड ही अलग सेलेक्ट करता है तो दे डोंट नो. मतलब जो उनकी बेसिक नॉलेज थी वो वही रहती है, चेंज नहीं होती है. सो हमने बिगनर लेवल से स्टार्ट किया है और हम लोग जो है बुक्स के बजाय जो है एक ऐप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं स्कूल्स में और बच्चों के लिए, जो कि बुक्स के बजाय उनको प्रैक्टिकल वर्क भी दें और उसके अलावा वो उनको ऐसी टर्म्स सिखाएं, टर्मिनोलॉजीज ऐसी सिखाएं कि उनको पता चल जाए कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए यूज़ होती है.
مطلب ٹیک ٹرم ہمارا جو ریفر کرتا ہے دیٹ از ٹیکنالوجیکل ٹرمینالوجیز جو کہ ہم لوگ بیسیکلی کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ, میں نے ایک ریسرچ کی تھی 2014, 15 اینڈ 13 کی ویب کے مطابق اور گلوبل آئی ٹی پرو پاکستانی ویب سائٹ تھی. وہاں سے میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی میں بہت لو اسکور کر رہا ہے, دیٹ از 105 آؤٹ آف 144. اینڈ اس کے علاوہ پھر 2014 میں اس کے جو ہے 22 پوائنٹس مزید گر گئے تھے. اٹ واز اسکورنگ 120 آؤٹ آف 144. اینڈ گلوبل آئی ٹی کے مطابق جو پاکستان ہے وہ 97th پوزیشن اسکور کر رہا ہے آؤٹ آف 111. سو دیٹ از کمپیریٹیولی ویری لو اسکور. Now coming towards our solution, ہمارا solution جو ہے ایک ایپ ہے جو کہ کراس پلیٹ فارم ہے, جو کہ ناٹ restricted to only one thing, جو کہ کراس پلیٹ فارم ہے, اور اس میں ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہے کیا. دیٹ از ایک ایسی ایپ ہے جو کہ بچوں کو انکریج کرے گی, اسٹوڈنٹس کو انکریج کرے گی بگنر لیول سے ٹرمینالوجی سیکھیں تاکہ آگے جا کر ان کو ان چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا آئے, پلس آہستہ آہستہ جا کے ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھ آئے کہ جو چیز وہ یوز کر رہے ہیں وہ کس لیے اور کیا پرپز ہے اس کا. وائی ٹیک ٹرم از یوزفل, اور یہ یوزفل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک انوویشن لانا چاہتے ہیں بچوں کے مائنڈ کے لیے. کیونکہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک بک رکھی تھی اور ایک موبائل فون رکھا تھا, اور بچے کو کہا تھا کہ چوز ون تھنگ. آبویس سی بات ہے آج کل بچے جو ہے موبائل فون اور ٹیبلیٹس کے یا کمپیوٹر کی طرف زیادہ ہیں, تو ہی امیڈیٹلی سلیکٹ موبائل فون. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں یہی چیز لوں گا, مجھے بک سے انٹرسٹ, مطلب بک اس کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہی نہیں, وہ بھی کمپیوٹر کی بک تھی, ایپ بھی اس میں کمپیوٹر کی ہی تھی, موبائل میں بھی. سو ہی واز انٹرسٹڈ ٹوورڈز دیٹ ایپ. اب اس کو ایکسیس کون کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنی جو گیم ہے وہ پلے اسٹور پہ اپلوڈ کی ہے, ود ان 7 to 5 ورکنگ ڈیز وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور ہم لوگ جو ہے اسے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں. میرا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم اس کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر لانچ کریں. ٹولز جو ہم نے یوز کیے ہیں دیٹ از یونٹی انجن. یہ بیسیکلی تو گیمنگ انجن ہے, بٹ ہم اس کا بیسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کراس پلیٹ فارم ہے, ہم اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. اینڈرائڈ, آئی او ایس, ونڈوز اور جو ہے میک کے لیے یہ ہم لانچ کر سکتے ہیں. نیکسٹ از وی ہیو کوڈ آن سی شارپ اسکرپٹنگ, مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو 2017 یوز کرتے ہوئے, اینڈ ایڈوب فوٹو شاپ جو کہ جس میں ہم نے سارا یو آئی ڈیزائن کیا ہے. Now let us see the demo. So this is our main menu. یہاں سے ہم یہاں سیٹنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سیٹنگس میں جا کر ہم اس کی جو ہے وائس آپشنس چینج کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ ورکنگ, سو سنائی نہیں دے رہا ہوگا وائس وغیرہ. These are my level descriptions, جو میں نے لیول 1 کا آئیڈیا کس چیز سے لیا ہے, لیول 2 کا, لیول 3 کا آئیڈیا کیسے لیا ہے اور مجھے کہاں سے آیا ہے, یہ چیزیں یہ ڈسکرپشنز میں نے بتائی ہوئی ہے. وائس ہماری ایسے جیسے یہاں سے یہ سلائڈر ہے اس سے ہم زیادہ کم کر سکتے ہیں. These are our levels. یہ انسٹرکشنز ہیں. انسٹرکشنز میں یہ ہے کہ آپ نے اگر انسٹرکشن دیکھنی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں دیکھنی ہے تو یو کین اسکپ دیٹ انسٹرکشن فار دا ٹائمنگ. اینڈ لیول 1 میں ہمارے پاس یہ جب تک آپ لیول 1 کمپلیٹ نہیں کرو گے یو آر ناٹ ایبل ٹو اوپن لیول 2, 3 اور 4. سیملرلی لیول 2, 3, 4 میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ 13% دیٹ از پرسنٹیج آف 75 اینڈ 73% جب تک آپ کراس نہیں کر سکتے ہو یو کین ناٹ انلاک دا another level. These are instructions. This is my level 1. The background which I have selected for یہ ہمارے پاس icons ہیں جو کہ بچے دیکھتے ہیں. زیادہ تر بچوں کا جو انٹریکشن ہے YouTube, WhatsApp, Instagram اور یہاں پہ جو ہے وہ وائی فائی وغیرہ سے ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. وہ اس کے لوگوز جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے. اور یوٹیوب پہ تو بچوں کا آج کل ایسا ہے کہ مائی بردر از اباؤٹ آئی تھنک 9 years اینڈ ہی واچ اسٹریمنگ ان دس ایج. سو مینس اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ ہے. جو میں نے ایکسپیریمنٹنگ یا جو آبزرو کیا ہے وہ ابھی سے جو ہے ٹیکنالوجی, اسمارٹ فونس, ٹیبلیٹس ان سب چیزوں کی طرف سے زیادہ ہے. آگے فار پروناؤنسیشن
For pronunciation we have done this کہ بچے کو اگر ورڈ پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو he can just D for download, D for device, یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں تاکہ وہ اگر جو ورڈ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے he or she can easily understand and can وہ بول سکے اس چیز کو. These are the buttons. This is my pause button. یہاں سے ریزیوم کر سکتے ہیں ہم لوگ, ریسٹارٹ کر سکتے ہیں, دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گا, اور ایگزٹ کر سکتے ہیں. ایگزٹ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک میں جو ہے گیم پوری نہیں کھیلوں گی, لیول 1 پورا نہیں کھیلوں گی, لیول 2 اوپن نہیں ہوگا, تو وہ نہیں ہوگا. لیول 2 نہ اوپن. یہ بھی لیول 2 کے انسٹرکشنز ہیں جس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹائمر, اس ٹائمر کے اکارڈنگلی آپ نے آئیکنس کو سلیکٹ کرنا ہے. These are the icons. یہ وہی آئکنس ہیں جو لیول 1 میں نے شو کیے ہیں, وہ بالکل وہی آئکنس ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ ای سے جو میچنگ آئکن ہوگا وہ اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اگر وہ سلیکٹ نہیں کرتا تو اس کا جو پوائنٹ مائنس ہو جائے گا, جو کہ ہم لوگوں کو لاسٹ والے جو وہ ہے لاسٹ والا جو ریزلٹ آئے گا وہ اس میں پتا چلے گا. یہاں پہ اگر آپ رانگ اس پہ کلک کرتے ہو تو وہ رانگ کی آڈیو پلے کرے گا, دیٹ از اے بیپ. اینڈ جب رائٹ کی آڈیو پلے کرو, رائٹ کا بٹن سلیکٹ کریں گے تو وہ رائٹ کی آڈیو پلے کرے گا. This was the sound of correct, this was the sound of error. بچے نے اگر 85% جو ہے اسکور کیا ہے, میں نے بتایا تھا کہ 75 سے زیادہ ہونا چاہیے, تو 85 اسکور کیا ہے تو دیٹ از وکٹری اسکرین شو ہو رہی ہے. دیز آر دا 2 بٹنس. اگر تو یہ اس بٹن کو پریس کرے گا تو گیم ریسٹارٹ ہو جائے گی, مطلب لیول ریسٹارٹ ہو جائے گا. اینڈ اگر وہ ٹک بٹن کو پریس کرے گا دین ہی ول بیک ٹو مین مینیو. اب جو میرا لیول 3 ہے, لیول 3 میں نے جو ہے آئیڈیا لیا ہے روبوٹکس کا تھوڑا سا, کہ بچے روبوٹ سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. تو لیول 3 کا میں نے آئیڈیا جو ہے روبوٹ سے لیا, اور لیول 2 کا آئیڈیا میرا تھا IoT, انٹرنیٹ آف تھنگس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے, تو وہ جو برانچز تھیں وہی کنیکٹیوٹی شو کر رہی تھی کہ ایسے ایسے جو ہے کنیکٹڈ ہے. لیول 2 میں کیا ہے کہ لیول 2 میں اب بچہ کیا دیکھے گا, اب اس نے ورڈ تو ریکگنائز کر لیا کہ ای فور ای میل یا ای فور ای میل کا آئیکن یہ ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اس میں ڈیفینیشنز آئیں گی. اب وہ بچے, یہ تھوڑا سا ٹف لیول ہو جائے گا اسٹوڈنٹ کے لیے یا بچے کے لیے, کہ وہ ڈیفینیشنز کو ریڈ کرے گا اور ریڈ کرنے کے بعد ان کے آنسرز دے گا. اور یہ جو آنسرز ہوں گے یہ ناٹ نیسسری اے سے زیڈ نہیں چلیں گے, دیز آر رینڈم, یہ رینڈملی ہی چلیں گی. اس میں بھی ریزلٹ ہے کہ جو کہ 75 سے زیادہ ہوگا تو وہ ون ہوگا. جیسے کہ اس نے 75 سے زیادہ نہیں کیا تو لوز ہو جائے. یہاں پہ لیول 4 کی ایک انسٹرکشن ہے, یہ بیس کر رہی ہے, لیول 4 کی انسٹرکشن جو ہے بیس کر رہی ہے ہمارے پاس
قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں. جا چکی ہے رات اب سورج نکلنا ہے یہاں. ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے کامیابی کی خبر. نوجوانوں کامیابی کا شروع کر دو سفر. کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں. راستے کھلنے لگے ہیں روشنی ہے چار سو. جس وطن کا خواب تھا ہونے لگا ہے ہو بہو. حوصلہ ہمت لگن اور خوش مزاجی سے بڑھو. باغ منزل وہی جس کی کرو گے جستجو. ملک سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے یہاں. کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں. آج اپنا خود سنوارو کل سنورتا جائے گا. وقت جیسے چاہو گے ویسے بدلتا جائے گا. کارواں تم سے بنا ہے تم اکیلے تو نہیں. تم کرو آغاز راستہ خود ہی بنتا جائے گا. ایک خودی اقبال کی منشا میں ڈھلنا ہے یہاں. کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں. امیجن کپ 2020 ٹرانسمیشن کا آغاز صبح 10 بجے لاہور گرزن یونیورسٹی سے کیا گیا. My name is Zarina I'm Umar Aftab and we are live from Lahore Garzan University. امیجن کپ 2020 کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور مائکروسافٹ کے ساتھ مختلف انڈسٹری پارٹنرز شامل ہیں، جن میں پی ٹی سی ایل، ڈی ڈبلیو پی گروپ، ٹیک ایکسس، نیا ٹیل، ڈین کام، گرین کنٹری، ٹرانسورڈ، الفوز سسٹمز لمیٹڈ، نیکسس ٹیکنالوجی، وتین اور ایسٹرل ٹیکنالوجی شامل ہیں. امیجن کپ 2020 ٹرانسمیشن کا افتتاح وائس چانسلر آف لاہور گرزن یونیورسٹی نے کیا. افتتاح کے بعد پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام کا تھیم سانگ بھی پیش کیا گیا. کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے یہاں. جا چکی ہے رات اب سورج نکلنا ہے یہاں. امیجن کپ 2020 ٹرانسمیشن کا آغاز صبح 10 بجے لاہور گرزن یونیورسٹی سے کیا گیا. My name is Zarina I'm Umar Aftab.
Microsoft, in collaboration with Higher Education Commission, is bringing you the most exciting event of the year, Imagine Cup 2020. Imagine Cup 2020 is once again here. We were very fortunate that LGU was selected last time also for Imagine Cup 2019, which was live telecast from Lahore Garrison University, and this time also the competition continues, and we were selected within the Pakistan competition among the other universities. We are grateful to Microsoft also for not only selecting us purely on merit and transparency, but also we are thankful from the perspective of Pakistan that they are contributing towards making this country a knowledge economy, and obviously everybody is going to benefit: the students, the developers, the entrepreneurs, and all those people who are interested in computer science and who are looking towards futuristic employments as well as contributing towards the country's economy. Imagine Cup, the international technology competition where the brightest young minds join together to show the power of students' innovation. This technological competition provides a platform for student teams across the globe to showcase their technological ideas. These innovative ideas will not only shape the future, but will directly improve quality of life. It allows students to showcase their talent on a global platform by using their creativity and innovative ideas. Microsoft Imagine Cup invites students to dream big and gives them a platform to take an idea from concept to completion while building sought-after skills they will be able to use throughout their careers. The unique aspect of this competition is Prime Minister's Kamyab Jawan Initiative, a program designed to facilitate government's vision of empowering youth. Microsoft के साथ collaboration करके Imagine Cup की competition पाकिस्तान में करवाते हैं. This is a very successful program. और उसके साथ साथ ये भी है कि हम इसकी लाइव ट्रांसमिशन करते हैं. जो HEC और हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग लाहौर गैरसन यूनिवर्सिटी का जॉइंट एंडेवर है. ये एक बहुत बड़ी कोशिश है. इससे हम ये प्रोग्राम सब आप लोगों के घरों में पहुंचा सकते हैं. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी commendable thing that both of these things are being done. First of all, competitions, and then second of all, कि हम इसके results जो हैं directly आप लोग. Really obliged. So I think हमारे जो students हैं definitely उनके अंदर talent मौजूद है और we have witnessed it 6th time this year. So this is the 6th consecutive year कि Imagine Cup के competitions regional level पे बलूचिस्तान में हो रहे हैं. And I was honored to be the part of it in the same University of Balochistan. जो प्रोसेस हुआ था प्रोजेक्ट्स को जज करने का, और तब भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए थे, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आए थे, और इस साल भी हम देख रहे हैं, ऑल्दो हमारे जजमेंट का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बट द प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेड सो फॉर दे आर रियली लाइक इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव, और ये हमारी सोसाइटी को इंशाल्लाह पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे. थैंक यू. हमारे साथ वाइस चांसलर भी मौजूद हैं. सर, आपका थोड़े से रिमार्क्स लेना चाहूँगी इस हवाले से अगेन कि आपने पार्टिसिपेंट्स भी देखे और आपने फीमेल्स देखी कि कितनी मोटिवेटेड है और कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है वो पेश किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज के प्रोग्राम के हवाले से ख़ुद को थोड़ा सा महदूद रखूँगा, क्योंकि मुझे 22 डिपार्टमेंट्स और प्लस 22 और हैं, 44 डिपार्टमेंट्स के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस में राय देना होती है. तो लिहाजा एहतियात बरतूँ, क्योंकि आगे भी फिर मुझे बड़े तारीफ़ें करना होंगी. सो फ़हीम साहब और बबरक साहब के साथ मीडिया एंड जर्नलिज्म में मेरा थोड़ा साथ रहा है, और हमने जब इसे पाया हरावल दस्ते में, तो ये कमांडर्स काम के लोग हैं. अब जिस पे आप एतमाद करते हैं, तो उसके नीचे जितने बच्चे और बच्चियां काम कर रही हैं, जब इस पे आप कमांड को एतमाद करते हो, तो आप उसके हरावल दस्ते पे भी एतमाद करते हो. जो प्रेजेंटेशन का उसका अंदाज़ था, जिस तरह की ये अपने को बेहतर समझाते हैं, जिस तरह की ये वो विल पावर मैंने देखा, जिस तरह वो ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यकीनन सामीन को भी और नाजरीन को भी ये इस अंदाज में बेहतर होंगे कि जहाँ पर अभी तक बच्चियाँ इस परेशानी में है कि मैट्रिक करूँगी या FSC के चांस मिलेंगे,
فخر 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 اور کیا کر سکتی ہے کیونکہ اعتماد بہت ضروری ہے ان تو اس کے جو فالوورز ہوں گے اس کے لیے دنیا بڑی محنت کے ساتھ اس کے لیے خوبصورت پائیدار فیوچر دیتا ہے. تو God bless you all, the members, the team, anybody who's listening. I think these are the days to be remembered as memorable. And everybody has contributed so far I've seen. And splendid, bravo, everybody. Thank you so much, sir. Thanks for your participation. Further proceeding to Dr. Atiq, I think हमारे जो third participant है, he's ready for the presentation. Then I'll move to you. Sure. So please start. Thank you. My pleasure. Thank you, sir. जवानों, thank you. अब की आदि उदार रहेगी आपके लिए. My name is Umar Shah and my team is Shabad, जो कि आज presenting here from University of Balochistan. सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहता हूँ कि a teacher plays an important role in our society. एक सोसाइटी की डेवलपमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये तब पॉसिबल होता है जब वो छोटे मोटे रिपीटेटिव टास्क की बजाय उसका फोकस सोसाइटी की डेवलपमेंट पे हो. बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर वक्त असातिज़े करम जो टीचर्स होते हैं वो उनका ज़्यादातर वक्त छोटे मोटे रिपीटेटिव टास्क जैसे कि पेपर चेकिंग, एग्ज़ाम पेपर हो और असाइनमेंट्स हो, क्विज़ेस हों और एंट्री टेस्ट वगैरह हों, वो चेक करने में उनका ज़्यादातर टाइम उसी में गुजर जाता है और वो अपना काफ़ी टाइम उनका इस चीज़ में वेस्ट हो जाता है. और अक्सर इंस्टीट्यूशंस जब स्टूडेंट्स के एंट्री टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं तो वो अलग से कुछ टीम्स हायर करते हैं. वो टीम उनकी अपनी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है या कुछ बाहर से भी हों, टीम्स हायर करते हैं और वो टीम्स स्टूडेंट्स के एंट्री टेस्ट की चेकिंग करते हैं, उनकी मार्किंग करके आगे वो करते हैं, विच इज़ वेरी कॉस्टली. कॉस्ट कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी. हम जहाँ जिस सोल्यूशन के साथ आए हैं वो सोल्यूशन ये है कि वी बिल्ट अ स्मार्ट स्कैनिंग डिवाइस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्मार्ट स्कैनर हमने बनाई है. इसमें सबसे पहले इनपुट ट्रे में जो आपके पेपर्स होंगे वो पेपर्स वैसे ये पेपर्स कंटेन करते हैं आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स. तो पेजेस इनपुट ट्रे में होंगे और ट्रे आगे पुश होगा. उसके बाद ये जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स के थ्रू जो रूलर्स होंगे वो चलेंगे, वो पेज को फीड करेंगे आगे. उसके बाद पेज जहाँ से आगे होता हुआ आगे दूसरा रूलर है, ये दूसरा रूलर पेज को जहाँ से रिसीव करेगा और पेज को आगे फॉरवर्ड करेगा स्टेज की जानिब. ये हमारा स्टेज है, इधर पेजेस आकर रुकेंगे. ये इधर एक हमने स्टिक लगाया है, इस स्टिक में एक कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे के जरिए हम इसकी इमेज कैप्चर करके आगे फर्दर अपने सिस्टम को देते हैं और आगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू हमारे आंसर्स वगैरह हैं वो प्रोसेस होकर उनकी मार्किंग होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. वो मार्क करके आगे हमारे डेटाबेस में स्टोर करता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं. इसके आगे बिजनेस मॉडल. टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच विल नेवर बी ऑब्सोल्यूटेड और ओल्ड फैशन. इसीलिए मार्केट में इसकी लॉन्ग टर्म डिमांड है. हमने कुछ सर्वेज किए थे, कुछ कोयटा की यूनिवर्सिटीज गए थे हम, जो टीचर्स थे उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे हमने. तो उनका सबका ओपिनियन ये था, वो बेसिकली इस रिपीटेटिव टास्क से हम एमसीक्यूज वगैरह चेक करने से तंग आ चुके थे. उनको एक सोल्यूशन चाहिए थी इस हवाले से. तो हम इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम और हमारी जो बनाई हुई डिवाइस है वो कम प्राइस में यानी मार्केट में तकरीबन 2000 रुपये में अवेलेबल होगी.
उसके बाद ये मैंने एक डेमो मैंने देखा है, ये जो दूसरी साइड उस साइड पे जो ओरिजिनल इमेज है वो एज इट इज है बिफोर प्रोसेसिंग. स्टूडेंट ने एमसीक्यूज की जो राइट हर क्वेश्चन का राइट जो आंसर है उसके सामने शेड किए. उसके बाद इसको हमने अपने सिस्टम को दिए. प्रोसेसिंग के बाद जो राइट करेक्ट आंसर है वो ग्रीन सर्कल से उसको हाईलाइट किया गया और जो रॉन्ग आंसर है वो इधर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 5 पे आंसर लगाया डी, जो कि गलत आंसर है और करेक्ट आंसर ए है. तो ए जो करेक्ट आंसर है वो रेड सर्कल से हाईलाइट हुई है. और इसकी बाद में इसका परसेंटेज निकाला है, मार्किंग की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो कि 5 क्वेश्चन के हवाले से अगर 4 क्वेश्चन सही होंगे तो 80% बनेगा. और ये उबंटू के टर्मिनल से मैंने थोड़ा ये अपना दिखा है स्कोरिंग का, जहाँ आपको यही चीज़ आगे आपको दिखा रही है कि इस स्टूडेंट की जो स्कोर है, ये जो पुराना पेज था, इमेज था, उसकी स्कोर 80% है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये हमें दिखा रही है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. All right, thank you very much. It was a good presentation. So I think your project has a lot of potential. But I was wondering, have you considered marking questions which are not in the form of MCQs? सर वो हमारे पाइपलाइन में है, लेकिन इस जो करंट हमारा जो मॉडल है ये सिर्फ हमने MCQs पे किया है. आगे जो आपने जो बात की वो आगे हमने अपने पाइपलाइन में रखा है. फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे. Right, because this sort of solutions already exist. Did you know that before beginning this project? Yes, sir. सर अब ये है कि कुछ ऐसे सिर्फ एप्लीकेशंस हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब एप्लीकेशंस है, ये एक पूरा आपका पूरा एक मैकेनिज्म, पूरा एक डिवाइस हम बना कर दे रहे हैं. अगर वो एप्लीकेशंस होंगे तो जब हम इस जो एप्लीकेशंस हैं वो जो इमेजेस हैं हम एक एक करके स्कैनर का जो उठाकर एक पेज रख के स्कैन करके फिर इमेज जाएगा, फिर उठाकर पेज रख के स्कैन करके बाद में फिर इमेजेस उस अपने सिस्टम को देंगे. जो ये भी एक यानी ऐसा है कि रिपीटेटिव टास्क में हम यानी बहुत वीक हैं. ये रिपीटेटिव टास्क में ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग है. यानी फिर भी ह्यूमन का जो इंटरवेंशन इसमें यानी हो रहा है. तो हमने जो डिवाइस बनाई है वो कंटिन्यूसली यानी वो खुद ब खुद पेजेस उठाकर आगे जाकर उनको स्कैन करता जाता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. आपने यहाँ पे जिक्र किया थोड़ा सा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का, तो वो किस टाइप के एल्गोरिदम्स थे जो आपने यूज़ किए? क्या कंप्यूटर विजन से उनका कोई वो है, लिंक है या? जी सर, विजुअल एल्गोरिदम्स हमने यूज़ किए और अपना जो डेटा हमने ट्रेन किए वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमने विजुअल एल्गोरिथम्स इसमें यूज़ किए. इसको इमेजेस को डिटेक्ट करना, आगे जो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग है उसके लिए हमने सर डिफरेंट टाइप के विजुअल एल्गोरिथम्स हमने यूज़ किए. तो जो डाटा बैंक या डाटा सेट्स आपने देखे तो उनका साइज़ क्या था? यानी आपके जो सिलेक्टेड एल्गोरिथम्स हैं वो किस लेवल तक सपोर्ट करते हैं? अगर लार्ज डाटा सेट, सपोज आई हैव 10,000 स्टूडेंट्स, हम एक बहुत बड़ा टेस्ट कोई कंडक्ट कराते हैं जैसे एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो क्या उनको वो टैकल कर पाएगी आपकी मशीन? यस सर, इंशाल्लाह 2000 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए. आगे फर्दर इस पे हम हमारी पाइपलाइन में हम आगे इस पे फर्दर काम करेंगे सर. थैंक यू. Imran, that was a good effort. Both being a teacher, it will be a very good idea अगर ये आप इसको execute कर लेते हो. डॉक्टर नदीम की बात को सेकंड करूँगी कि like do something जिसके थ्रू आप जो थ्योरी बेस्ड आंसर्स हैं उनको टैकल करें. लाइक ऑलरेडी आप AI पे काम अगर कर रहे हो, सो देयर कुड बी एन ऑप्शन जहाँ हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को चेक करके आंसर डिड्यूस कर दिया जाए कि दिस कुड बी द मार्क्स, लाइक आउट ऑफ 5 3 लिया या 4 लिया. और साथ में कोशिश ये करें कि जो डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स डायग्राम्स के थ्रू भी हम लेते हैं. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आप, यू नो कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं एंड ऑल दैट. सो कोई ऐसा सोल्यूशन मतलब बनाने की तरफ आप जाएं जो इन चीज़ों को टैकल करे, बिकॉज ये आपके पास ज़्यादा एक
आप समझें कि नेक्स्ट लेवल थिंग होगी, यू कैन सॉल्व दीज इश्यूज। मैम इस पे हमने कंसीडर किया, मेरा सुपरवाइजर है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, उनसे इस चीज़ के बारे में हमने बात की है, तो ये हमने अपनी पाइपलाइन में रखा है। सब हमारे सुपरवाइजर साहब ने इसके ऊपर हमें क्या है कि आगे ये जब हमारा मॉडल बनेगा उसके आगे फर्दर इस चीज़ पे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू इमरान, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट जी, नेक्स्ट परफॉर्मर और प्रेजेंटेशन को अनाउंस करने से पहले बता दीजिए कि हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं जजेस को, एंड आई होप कि आप लोग एनर्जेटिक हैं, बोर नहीं हुए होंगे। आई वांट टू आस्क कि क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? गुड सर, प्लीज। So far जी, सो फार सो गुड। अब तक जितने भी ग्रुप्स आए बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया, और जो आइडियाज़ वो दे रहे हैं दे आर रियली इनोवेटिव, और काफ़ी अच्छा स्टेप है इमेजिन कप में कि ये इन स्टूडेंट्स को सामने लाया जा रहा है जो कि एक इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे सामने लेके आ रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी फील्ड इंटरव्यू के लिए आई वांट कि मेरे जो को होस्ट हैं मीर वाइस, वो मुझे सुन रहे हैं। ओवर टू यू मीर वाइस। क्या समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जानिब से जो इमेजिन कप 2020 जो लॉन्च की गई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के फीमेल्स के लिए या बलूचिस्तान के जितने भी एरियाज केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है हमारी, मिल सकेगी? केयर टेकर गवर्नमेंट की ग्रोथ में अभी तो उनके इंटरव्यूज हो चुके हुए, ही इज आल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो अगर देखा जाए तो ऐसे इस तरह के इवेंट्स जो है, इस तरह के जो कंपटीशन है वो होने चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है यूथ को इनकरेज करने में, और इस तरह के इवेंट्स होते रहें तो यूथ इनकरेज होगी और पार्टिसिपेट करेगी और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सामने आएंगे। मैम, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे जितने भी नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, खास करके फीमेल्स को, खास करके बलूचिस्तान के फीमेल्स? बलूचिस्तान के फीमेल्स को और खास करके जो कि वाहिद यूनिवर्सिटी है SDK कोयटा की, इसकी स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट्स को, IT की स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो जो है ज़रूर इसमें रजिस्टर करें। हर साल ये इवेंट होता है तो ज़रूर अपने आप को, अपनी टीम को इसमें रजिस्टर करें और पार्टिसिपेट करें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने का। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे थे इसी तरह मजीद भी ग्रुप्स मेंबर जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक जो है उन्होंने आज पैनल को इम्प्रेस किए, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और हमारे साथ पार्टिसिपेंट इस वक्त मौजूद है तो उनके भी राय हम जानना चाहेंगे और शामिल करेंगे। जी मैम, आप अपना इंट्रो रखें।
السلام علیکم, میرا نام ردا فیض ہے اور میرا تعلق سی ایس ڈپارٹمنٹ سے ہے فرام سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی. جب آپ پینل کے سامنے آج گئے تھے تو آپ کا جو ہے توقع کیا ہے پینل سے کہ وہ آپ کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آپ کو فارورڈ کریں گے؟ میں نے جو اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کیا ہے بیسیکلی وہ ہمارے سوسائٹی میں پائے جانے والے سوشل ایشوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. پینل نے جو ریویوز دیے بہت اچھے تھے, انہوں نے کچھ ریکمنڈیشن دی تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مائکروسافٹ امیجن جو ہے وہ کب چل رہی ہے تو آپ مزید پیغام دیں گے جو اس طرح کے ایڈیاز انویشن لے کر آئیں گے سامنے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں؟ امیجن کپ کا جو یہ انیشیٹو ہے بہت زبردست ہے, اسپیشلی جو بلوچستان کی خواتین ہیں ان کے لیے. بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو ریکور کیا جائے. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے ہیلپ ثابت ہوتا ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود تھے اور وہ پر امید ہے کہ وہ مزید لیول سے آگے جائیں گے. تو اس وقت لائیو اسٹوڈیو میں ہم جائیں گے رابعہ کے پاس. جی رابعہ. تھینک یو میرے وائس. اور ہمارے پاس اگلی ٹیم جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے. سو آر یو ریڈی؟ Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Team AgriFarm. AgriFarm is an Android app for farming. We the team members, we are being supervised by Dr. Mres Kasi from Butums, and with me, myself am Savina, and the UI designer for this app, and with me is Mr. Mirwais Khan, who is the back-end developer, and Hassan Khalid, the front-end developer. So, coming towards the introduction of our app, why we chose to work on this app is because the world, with the increasing population of it, is demanding food. Being in the age of the technology, why not to get advantage from this technology? And Pakistan, being one of the agriculture sector, can play a major role. Can be a major role in solving the problem. Good evening, ladies and gentlemen. This is Team AgriFarm. Our project is basically about helping the farmers of Pakistan, because Pakistan has got a great potential in the agriculture sector, and we have got very good vegetables and fruits that we export to the world. And we need to make our farmers more productive and more focused with their daily routines and their daily life. We can save their time so that they can increase their yield and they can contribute to the exports. So with that, we have introduced an app, AgriFarm, that's the name. We provide many features in that app. The features that we deliver market prices of the fruits and vegetables that are shown to them. Those prices are, we have scrapped a data set from a government website, and we are training a model on that, and based on that, that will show the predicted prices of the future coming prices, because on the previous history, it can predict the prices of vegetables and fruits in the future. And with that, we have other features that connect farmers with other farmers, and we provide a recommendation engine so that those fellow farmers that have certain interests, that are very similar with each other, that have got crop interests. For example, if I am farming tomatoes and onions, so those farmers who are also interested in onions and tomatoes, they will be shown to me as a recommendation, and I can connect to them, and I can talk about the techniques and the predictive things about those tools. And we also provide news recommendations so that our farmers are more connected to the government, the loan schemes, and those news related to the government taxes and other stuff. So they are connected with those, and videos. For example, they can stream YouTube videos, but that is kind of distracting. So we are giving them a platform where they can watch all those videos that is run by a recommendation engine that will recommend videos based on their interactivity and also their interest and what people are watching around them. So this is kind of an architecture of our app. We provide weather so that they can access the weather from our app,
And with that, we have in the machine learning aspects, we have got a recommendation engine and price predictor that is separate from the recommendation engine. So as you can see, the videos and the news and the users, they are run through a recommendation engine. And this is just an overview of the data set that we have scrapped. This shows the price fluctuations of for the demonstration purposes, we have used 4 items. Bananas, onions, tomatoes and potatoes. That shows the price fluctuations from the predicted model, and based on this we can predict future prices. And initially what we are doing, we are introducing a persona that's named price moderator. So if our model is not predicting a price very accurately, so the price moderator will come in and adjust the price so that our farmers get relevant and correct information. And that's it. Thank you. And we have prototype to show. Should we continue? So this is basically our user interface. As you can see, this is what farmers is going to see. The weather, and he can just also see the weather forecast. And with that, he can see the prices that he is interested in, and he can see the detailed prices down below. And with that, he can see the recommended users that is shown to him, and also he can follow those farmers and connect with them. And with this, he can see the videos that are fetched from YouTube, but they are constricted to this constraint that it is only limited to the topics related to agriculture. And with that, he can see news, and news also has got tags and recommendation, and he can see the recommended news as that. Thank you. Thank you very much. You have presented a very innovative idea in the form of AgriFarm. Of course, it will bridge between the farmers and the government, of course. جس میں وہ پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ اور فارمرز دے ڈو ناٹ نو دا ریئل پرائسز آف دا تھنگز دے آر وچ آر سولڈ ان سائڈ دا مارکیٹس. ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ ان یور بزنس, کہ آپ کا بزنس پلان کیا ہوگا, کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے؟ So actually the concept here is this project has got very huge scope, and we can extend it as much as we can. And so these are just a few limited options. لیکن اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ جو پرائس پریڈکشن ہے, جو ڈیٹا وہ ہمیں پرووائڈ کرے, اس کانسٹنٹ حساب سے وہ ہمارے ریسورسز اور ڈیٹا مزید پرووائڈ کرے. اور جو مین ورک ہے, یعنی کیونکہ ان کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے مارکیٹس کی اور ان کے آفیشلز ہے, تو وہ ہمیں یہ جو پرائسز ہیں وہ مزید ہمارے ڈیٹا سیٹ کو فیڈ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ فار ایگزامپل ایز اے پرائس ماڈریٹر از جسٹ اے پرسونا, جو ہمارے پاس آئیڈیل کے کینڈیڈیٹ ہے جو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اگر وہ گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہے تو اس کو دے کے ہم کافی ایک انوویٹو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو پلان, ایک بیسک بالکل چیز ہے, ہمارے جو فارمرز ہیں نارملی دے آر ناٹ لٹریٹ, ٹھیک ہے, تو واٹ ڈو یو پلان فار دیٹ تھنگ کہ ہاؤ دے ول آپریٹ دس ایپ؟ وہ تو جرنلی کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے شاید, ٹھیک ہے, تو ان کا لٹریسی کا تو بہت بڑا ایشو آئے گا اس کے اندر. آپ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیں گے؟ سر اس طرح آلریڈی ایک ایگزسٹنگ ایپ ہے پلانٹیکس, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, جو کہ فیس بک پہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بنایا گیا ہے. ہمارا فوکس پاکستان کے لیے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے گرافکس کو یوز کرے, یعنی ٹیکسٹ جتنا کم ہو سکے ٹیکسٹ یوز کرے اور گرافکس یوز کرے تاکہ وہ ان کو سمجھ میں آ جائے. اور جہاں پہ لرننگ کی بات آ جاتی ہے تو اس میں ہم کوشش کریں یوزر ایکسپیرینس کو زیادہ فوکس کریں, تاکہ ہم یوزرس کو فار ایگزامپل وائس, اگر ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو وائس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اس کے علاوہ ٹیکسٹ ہم ان میں بعد میں ایز اے ایڈ آن ہم ٹرانسلیشن بھی ایڈ کریں گے تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے. اوکے, تھینک یو. رائٹ, سو فرسٹ تھنگ, اوکے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹا جو آپ کہہ رہے ہیں, سو آئی بلیو وتھ 99% شیورٹی اٹس آلریڈی اویلیبل آن
پاکستانی گورنمنٹ ویب سائٹس Yes. جو بھی ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پروڈیوس جو ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کا جو پرائس ہسٹری ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں اپنے ماڈل کے اندر اس کو ٹرین کرنے کے لیے فار بیٹر پریڈکشن, یو کین ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے. سیکنڈلی, جیسے آپ نے ایگزامپل بھی دی پلانٹیکس کی, سو آر یو انکلوڈنگ اینی فیچرز فرام دیٹ ایپ ان یور ایپ ان لوکل کانٹیکسٹ؟ سر ان سے سملر فیچرز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی, کیونکہ آپ نے ایگزامپل دی نا پلانٹیکس کی. اسکوپ اگر تھوڑا سا ریڈیفائن کر دیں آپ اپنے کہ پرائس ایسٹیمیشن کے علاوہ اور کیا کیا فیچرز ہیں آپ کے ایپ میں؟ میم اس میں ریکمنڈیشن انجن ہے جو کہ آپ کے جو جتنے ریلیونٹ ویڈیوز ہیں اور جتنے ریلیونٹ نیوز ہے وہ فارمرس کو ان کے جو فریم بناتے ہیں کلائنٹس کی ہے, یوزر جس نے رجسٹر کیے کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کے بیسس پہ صرف وہ شو کر رہے ہیں. اور جو فیچرز کی باقی صرف ویدر ایپ جو کہ سملر ہے سر, ویدر جو فیچر ہے سر وہ پلانٹیکس سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے, اور پلانٹیکس ڈیزیز ڈیٹیکشن کرتی ہے کیمرے کے تھرو. آپ ایک پلانٹ یا لیف کو, جی جی, سو یہ آپ کر رہے ہیں. اوکے, سو فار انسٹنس میں ایک فارمر ہوں اور میں ٹومیٹوز گرو کر رہا ہوں, سو آپ کی ایپ کے تھرو مجھے صرف پرائس کا پتہ چلے گا اور کچھ نیوز آرٹیکلس پتہ چلیں گے جو ٹومیٹو سے ریلیٹڈ ہوں گے مے بی. اس طرح کے ٹپس کے فار ایگزامپل آپ جو آپ کی ایک جرنی ہے کہ آپ پلانٹس کو کس طرح سے, یعنی آپ کے جو ٹومیٹوز آپ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں اور آپ اس کی کیئر کس طرح, کون سے انسیکٹیسائڈز یوز کر رہے ہیں, کون سے. آپ ذرا دکھا سکتے ہیں وہ فیچر کہاں پہ ہے جو اب یہ بات کر رہے ہیں آپ جس کی؟ سر کی بات سے ریلیٹڈ ہے, لائک کوئی انوائرمنٹل اگر چینج آتا ہے, لائک ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک اٹیک جو ہے وہ انسیکٹس کا ہوا تھا آل اوور پاکستان کراپس پہ, سو اس قسم کی چیزوں کو از دیر اینی تھنگ جس کے تھرو آپ اس قسم کے انوائرمنٹل چینجز کو پریڈکٹ کر سکیں, لائک ریکمنڈیشن انجن ہے نا آپ کا. سو ان چیزوں کو آپ نے, بیکاز جب ہم کراپس کی بات کرتے ہیں سو 80% چیزیں جو ہیں وہ نیچرل اس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کلائمیٹ پہ, رین اینڈ آل دیٹ, زمین, سوائل, آل دیٹ. ان چیزوں کو پھر آپ جیسے میں نے کہا نا فیکٹرز لائک کھاد ہے, نمی ہے, جو سالٹیشن یا سیمتھور کا ایک ایشو ہے, اس کو آپ اس قسم کی چیزوں کو کیسے آپ نے فوکس کیا, مطلب اپارٹ فرام پرائس ایسٹیمیشن؟ میم یہ جو ہے ہم اس کو ٹیکل نہیں کر رہے. ایک اسپین سے ایک کمپنی ہے جو کہ فزیکل ہارڈ ویئر کو یوز کرتی ہے اور وہ اپنے ہارڈ ویئر پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے ایس ڈی کیز اور ایپ پرووائڈ کرتی ہے جس کے بیسس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو وہ کافی کاسٹلی بھی ہے, اس کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے جو کہ آپ کے نیوٹریشنس بھی دیکھتا ہے, اور نیوٹریشنس کے ساتھ اور بھی جو آپ کے انسیکٹیسائڈ وغیرہ وہ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو الرٹ کر دیتے ہیں. آپ کے سینسر ہر جگہ پہ فٹ لگائے ہوتے ہیں اور اس حساب سے پھر آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سر وہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ یوٹیوب ماڈیول جو ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی. اچھا, وہ یوٹیوب کی ریکمنڈیشنز ہوں گی. اوکے, یعنی سر وہ جب آپ کہ آپ کو جب ایک دفعہ آپ کا پلانٹ گرو ہو گیا تو آپ نے اس کی کٹنگ کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ تھنگ فرام مائی سائڈ کہ ایزور انٹیگریشن کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا, کیا پلان ہے آپ کا؟ سر ہم اس کو انشاءاللہ انٹیگریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اسٹوریج چاہیے ہوگا اور اسٹوریج کے لیے ہم یوز کریں گے. اوکے, کوئی اور کوشچن؟ نو سر, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ, وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو. All right, جی, before proceeding towards team number 5, judges سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے تاثرات کیسے ہیں ابھی. آئی تھنک ابھی تک جو پروجیکٹس آئے ہیں اوور آل ایکسپیرئنس جو ہے اٹس ویری گڈ, اور کافی ڈائیورس پروجیکٹس آ رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. سو فرام ایگریکلچر ٹو ٹیچنگ کڈس, ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاید زیادہ تر پروجیکٹس ہمیں ایک ہی چیز پہ فوکسڈ ملتے تھے. سو دس از سم تھنگ گریٹ کہ اب دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, بٹ یہ اپنی ایکسپرٹیز کو کمپیوٹر سائنس کی ایکسپرٹیز کو ایگریکلچر کے اوپر امپلیمنٹ کریں, ٹھیک ہے. سو کراس جو پلیٹ فارم مطلب ایکسپرٹیز کو یوز کرنا, سو دس از ویری انکریجنگ. جو ہماری سوسائٹی کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوکے, ڈاکٹر عتیق آپ کے ریمارکس رہ گئے تھے ریگارڈنگ امیجنگ کپ 2020. ماشاء اللہ, اٹس اے ویری گڈ ایکسپیرئنس اور بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے مائیکروسافٹ کا یہ. خاص طور پہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اسپیسیفکلی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں بہت اچھا ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ آ کے اپنے
ایپس کو اپنے پروگرامز وغیرہ کو جو ہیں یہاں پہ ایکسپریس کر سکتے ہیں, یہاں پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے تھرو انہیں کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے, وچ از اے ویری گڈ انیشیٹو ایکچولی. اوکے سر, ہماری بھی خواہش ہے اور دعا ہے کہ بلوچستان ریجن سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیشنل فائنل کے لیے جائیں. اس سے پہلے ہمارے فیلڈ انٹرویو کے لیے میر وائس رائٹنگ ہے. اوور ٹو یو میر وائس. السلام علیکم. کیا رہی ہے, خاص کر ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے مین پارٹیسپینٹ ہے تو ان سے جانے کی کوشش کریں گے. جی, آپ کیا محسوس کر رہے تھے جب آپ فرسٹ ٹائم آپ کیا؟ سر, ہمیں بہت پرائڈ محسوس ہو رہا ہے, فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اتنی بڑی کمیونٹی مائکروسافٹ امیجن کپ کا جو حصہ بنے, کیونکہ دنیا سے, پوری دنیا سے ملینز آف پیپل جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جو ججز وغیرہ تھے وہ بھی بہت کوآپریٹو تھے ہمارے ساتھ, بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا, بہت موٹیویٹ کیا ہمیں آگے. ہمیں اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں اور مختلف آئیڈیاز دیے کہ آگے آپ اس پہ کیا کیا فیچرز اس میں ڈال سکتے ہیں اور مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. توقع کیا ہے آپ کے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہے کہ آپ مزید بھی اس جو ہے نیکسٹ جو ہے آپ کے جو لیول ہے اس میں بھی آپ جا سکیں, یا صرف آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ خود کس ذاتی طور پر کس حد تک آپ متاثر ہو؟ سر, میں الحمدللہ 100% جو ہے مطمئن ہوں, اور ججز نے بھی اسپیشلی یہی کہا, کیونکہ میرا ہے اسپیشلی ٹیچنگ کے حوالے سے کہ ان کے جو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود وہ چیک کرتے ہیں, تو یہ ہماری ڈیوائس بعد میں چیک کری گئی ملٹیپل چوائس کویسچن وغیرہ. تو اس کی مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ٹیچنگ وہ پروفیشن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, نہ کبھی اولڈ فیشنڈ ہوگی. جب تک وہ رہے گی تو ان چیزوں کی ڈیمانڈ رہے گی ہمیں ہمیشہ. تو انشاءاللہ آگے جو ہے فیوچر میں ہم نے اس سے پائپ لائن میں جو ہے بہت سی ہم نے اس کے فیچرز رکھے ہیں, وہ آگے ہم اس پہ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے. انشاءاللہ مارکیٹ میں یہ منیمم پرائس یعنی 2000 روپے تک یہ اویلیبل ہوگی, جو بہت میرے خیال سے سستی پرائس ہے ایک ٹیچر کے لیے. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے لائیو ویورز اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دیں گے اسٹوڈنٹ آف بلوچستان یونیورسٹی کے, آپ خود اسٹوڈنٹ ہو تو آپ بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کو اس وقت دیکھیں گے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ مزید کیا کر سکتے ہیں مستقبل میں اپنے آپ؟ سر, میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ایسے جو ایونٹس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں, اور نیو جو آئیڈیاز ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیے, یہ نئے آئیڈیاز ہمیشہ نیو کمرز دلاتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس دلاتے ہیں. جیسے کہ فیس بک ہو گیا, یہ جتنے بھی آپ کی بڑے جو اپلیکیشنز ہیں جو وہ ہمیشہ نیو کمرز لائیں, تو آپ اپنے پہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور ایسے آئیڈیاز نیو آئیڈیاز لانی چاہیے, کسی اور کا آئیڈیا کاپی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد جو گورنمنٹ کی جانب سے میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو بجٹ نہیں ہوتی ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اب یہ جو میں بنا رہا ہوں, اس سے پہلے میرا ایک روبوٹ بنانا تھا, اس کے اکوپمنٹس فرانس سے آنے تھے, لیکن اتنا ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا کہ ہم جو یہ افورڈ کر سکے. اب یہ مجبوراً ہمیں اپنا آئیڈیا جو ہے اپنا پروجیکٹ سوئچ کرنا پڑا. اب اس میں بھی ہمارے پاس کوئی بجٹ وغیرہ نہیں, اس میں بھی ہم اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. سر, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرے, کیونکہ ان کے پاس آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. یقیناً آئیڈیاز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے بجٹنگ کا بھی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح ایک اور پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, اب ان سے جو ہے جانے کی کوشش کریں گے کہ جی آپ کس حد تک جو ہے آپ خود کیا توقع کر رہے ہو کہ آپ کے دوست کیا پرفارم کر رہے تھے جب اسٹوڈیو میں لائیو, اور خاص کر کے وائس چانسلر صاحب بھی وہاں پہ موجود, اور ججز پینل سے آپ کس حد تک جو ہے مطمئن ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی, اصل میں پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اس پلیٹ فارم میں دیکھا اور خود دیکھا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے, پرفارم کیا اس کو. اور افسوس بھی ہوا ہے کہ جب رجسٹریشن ہوا تو میں رجسٹریشن نہیں کر پائی, کہ میں آؤٹ آف سٹی تک کام کے سلسلے میں گیا تھا, تو اپنا پروجیکٹ میں رجسٹر نہیں کروا سکا جو میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے مجھے افسوس ہو رہا ہے. خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جو اپنے آئیڈیاز ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ الیبوریٹ کرنے کے, وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم, ایک طریقہ کار مل گیا کہ ہم لوگ اپنے آئیڈیاز کو مزید الیبوریٹ کر سکیں. امیجن کپ 2020 مائکروسافٹ کی جانب سے لانچ کیا جا رہا ہے جامعہ بلوچستان میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں. آپ کیا توقع رکھتے ہیں ایک انٹرنیشنل جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر کے انٹرنیشنل جو ہے کمپنی کی جانب سے لوگوں کو اتنے پلیٹ فارمس مہیا کیے جا رہے ہیں, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے پلیٹ فارم آپ کے لیے آپ
یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے، خاص کر ہماری یونیورسٹی کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی اسٹیپ نہ لیا گیا تھا، نہ ہی آگے شاید ریسنٹ فیوچر میں ہو جائے، کیونکہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے. اگر ان کو ایک پراپر پلیٹ فارم مل جائے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی، نہ کہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس پہلا جو اسٹیپ لیا گیا ہے، یہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے کوآپریٹ کرنے کے لیے بہت ہی بہترین اسٹیپ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، مزید بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے اور ان سے بھی ہم رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس حد تک متاثر ہے آپ ایونٹ سے. سب سے پہلے آپ کو مائکروسافٹ امیجن کمپنی کی جانب سے جو کپ ہے 2020، تو اس میں ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ سے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ